حافظ صاحب یہ جیسے بات ہوتی ہے نا پلیئرس کی کہ ان کو آپ یہ تباہ کرنا نا یہ سب سے آسان کام ہے. پلیئرس کو بنانا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں اگر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے 2017 سے 17 میں تو اس نے انٹرنیشنل کرکٹ شروع کی, اس کے پیچھے بھی تو اس کی 15-20 سال کی کرکٹ ہے نا, تو 28 سال کے تجربے کو آپ ایک دن میں سائڈ پر کر دیں یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اور یہ جو حسن نواز ہیں, عبدالصمد, ان کے پیچھے کوئی کرکٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ آپ کو تسلسل کے ساتھ بھی کام کرنا ہے. اور انہوں نے بھی خود یہ ایک 100 لگانے کے بعد یہ نہیں باجی اب زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا. ابھی تو شروعات ہی نہیں ہوئی, ابھی تو آپ لوگوں کے موبائل میں گھسنا ہے, آپ نے ابھی تو آپ نے لوگوں کے دماغوں میں گھسنا ہے. آپ کو شارٹ پچ بال پہ مسئلہ ہو رہا ہے, لوگوں نے ورک آؤٹ کر لینا ہے. پاکستان میں مسئلہ کیا ہے کہ دنیا آج کی اننگز کے بعد حسن نواز کو ورک آؤٹ کرے گی کہ اس کو ہم کہاں کہاں پکڑ سکتے ہیں. اس کا کاؤنٹر کرنا ہے حسن نواز نے اور اس کے سپورٹ سٹاف نے کہ بھائی جان اس خامی کو, اس کمزوری کو ہم نے اس کی طاقت بنانا ہے. یہ اس بال پر جس پر پھنستا ہے اس پر بھی چھکے لگائے گا. تو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک میرٹ کی تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, جو سوالیہ نشان ہیں سلیکشن کے اوپر وہ ہیں, لیکن آج شاداب نے اچھی گیند بازی کی ہے. وہ لکی اس لیے بھی رہے کہ جب وہ بالنگ کر رہے تھے زیادہ تر اس وقت وکٹیں اوپر تلے گری ہوئی تھیں, لیکن ان کے وہ ایریا اچھا تھا جہاں پر وہ بال کر رہے تھے. لوگ جب انہوں نے اچھی بالنگ کیا ہے تو آج انہوں نے 4 اوور بھی پورے کیے ہیں. نہیں 4 اوور پورے کیے ہیں اور اب انہوں نے ایک باہر نکالی بال جس کو آؤٹ کیا انہوں نے شارٹ تھرڈ مین پہ, انہوں نے اچھی آج بہترین نظر آئے ہیں. لیکن فیلڈنگ میں ہمارے کچھ تھوڑی سی حالانکہ شاداب بڑا اچھا فیلڈر ہے, شاداب اچھا فیلڈر ہے, چوکا مس کیا پچھلے میچ میں کیا ڈراپ ہوا ہے. ہاں کیا ڈراپ آج والے میچ میں گراؤنڈ پہ تو بڑی تیز آؤٹ فیلڈ تھی اور گراؤنڈ چھوٹا تھا. لیکن دیکھیں ہم نے پہلے ان کو آل آؤٹ بھی کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی وکٹس بچائی بھی ہیں. لیکن اس کا کریڈٹ ایک دیکھیں سلمان علی آغا کو بھی جاتا ہے. ہاں کپتانی بھی دیکھیں کپتانی بھی اچھی کی. ہاں ٹاس جیتا اس نے, اس کو سمجھ تھی کہ یہ ہائی چیز ہو سکتا ہے, چھوٹا گراؤنڈ ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ اس نے جو خود اننگ کھیلی ہے 17 گیندوں پر 16 تھا اس کا رن بال تھے, پہلے کم رنز کم تھے, بالنگ زیادہ. ہاں اس کے بعد اس نے جناب وہ دیکھیں آج تو جس نے پرفارمنس دی ہے نا سب اپنی اپنی جگہ پر مبارکباد کے مستحق ہیں. پاکستان تو جیت کی خبر کا منتظر تھا. بے شک, ٹھیک ہے, جیت کی خبر کا ہائی سکور کسی بندے نے اپنا بنا لیا پہلے. ہاں جی محمد حارث تھا, ہاں بڑی دیر سے. اب پتہ نہیں ہم نے کتنے میچ یہ کہنے اندر ہائیسٹ کتنا ہے 41 کتنی دیر. یہ اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم پورا سال یہی کہتے رہیں کہ اس کا ہائیسٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں 41 ہے. اس کو ہوگا انشاءاللہ ہوگا. یہ مجھے نا کل ایک فاختہ نے بولا تھا اگلے 3 میچز ہم جیتیں گے, مجھے لگ رہا ہے امید جاگ رہی ہے تھوڑی سی. نہیں وہ فاختہ قبولیت دی گھڑی سی کل, اللہ کرے کہ تہاڈی یہی قبول ہو جائے. ہم 2 میچ اور بھی جیتیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے. آواز دھیمی ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ہوں گوہر سے. جی فرمائیے. جی سوال میرا یہ ہے کہ میں عمر اکمل کا بہت بڑا فین ہوں. عمر اکمل کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہا ہے تو میں بہت غصے میں ہوں کیونکہ برداشت کے باہر ہے. میں تو کہہ رہا ہوں T20 فارمیٹ میں خاص کر پاکستان مڈل آرڈر کوئی نہیں جس طرح عمر اکمل ہے, لیکن عمر اکمل کو جو ہے نا چانس ضرور ہونا چاہیے کہ ایک بار چانس دینا عمر اکمل کے بعد. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. بہت غصے میں وہ حافظ صاحب, مطلب دیکھیں انہوں نے کال کی جتنے غصے میں مجھے لگتا ہے کہ پی سی بی انہیں کو عمر اکمل کی جگہ پر شامل نہ کرے. لیکن اب ہمیں کل بھی کال آئی تھی, ہمیں پرسوں بھی کال آئی تھی, ہمیں آج پھر کال آئی ہے. دیکھیں ان کے پرستار ہیں, لیکن اب میرا نہیں خیال کہ لگتا ہے کہ مشکل ہے کیونکہ آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ کیوں آتی ہیں ایسی باتیں, ایسی کالز کیوں آتی ہیں؟ ایسی کالز اس وقت آتی ہیں جب آپ شاداب خان کو بغیر کسی پرفارمنس کے اٹھا پاکستان ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں. محمد حارث کو آپ اچانک سے ٹیم میں شامل کرتے ہیں, شاہین کا کپتان بناتے ہیں, باہر نکالتے ہیں ٹیم, پھر اس کو کیمپ میں بھی شامل نہیں کرتے, کیمپ سے بھی نکال دیتے ہیں, پھر اچانک تبدیلی آتی ہے اور آپ اس کو پاکستان ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں. عثمان خان بیک اپ وکٹ کیپر کے طور پر ٹیم میں ہوتے ہیں, وہ بیک اپ پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ محمد حارث آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو لوگ پاکستان کے, آپ ان کا بہت شکریہ, انہوں نے فون کیا, اپنا ٹائم دیا ہے, اپنے پیسے خرچ کیے ہیں, کال کی, اپنے خیالات کا اظہار کیا, محبت کرتے ہیں پاکستان کے کرکٹ سے اور عمر اکمل سے. لیکن ان لوگوں کے جذبات اس وقت بھڑکتے ہیں, یہ دکھی اس وقت ہوتے ہیں جب وہ اس قسم کی سلیکشن دیکھتے ہیں. تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار اگر اعظم خان آ سکتا ہے, شاداب آ سکتا ہے, یہ آ سکتا ہے, تو پھر عمر کیوں نہیں آ سکتا؟ عمر بھی بیٹھے یہ سوچتا ہوگا کہ میں کیوں نہیں آ سکتا. سو یہ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال اب جہاں تک عمر اکمل کی سلیکشن کا تعلق ہے مشکل ہے. کیوں خواہش صاحب؟ کیوں
اس لیے وہ شاید فیوریٹ نہیں ہے نا, لائکنگ میں نہیں ہے, اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے نا. لیکن ایج فیکٹر بھی نہیں آ جاتا. وہ سر ایج فیکٹر کون سی ہے؟ نہیں, شعیب ملک صاحب نہیں کھیل رہے ابھی. میں تو کہتا ہوں نہ کھیلیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی یہ T20 کرکٹ جو آج کل ہو رہی ہے نا, اور جتنی شاٹس اس کے پاس ہیں, پاکستان میں مڈل آرڈر میں کوئی بھی بیٹسمین اس کے قریب نہیں ہے. اتنی شاٹس نہیں ہیں. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے, یہ کہتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پر اس کو ہونا چاہیے تھا وہ اس جگہ پر نہیں ہے. میں آپ کو نام گنا لیں, حیدر علی 1, دانش عزیز 2, خوشدل شاہ 3, محمد نواز 4, شان مسعود 5, آصف علی 6, افتخار احمد 7. یہ 7 فوری طور پر ذہن میں نام آتے ہیں. یہ عبدالصمد 8واں ہے. ٹھیک ہے, اب خوشدل شاہ کا نام گنا ہے. 8-9 بلے باز آپ نے اس نمبر پر ٹرائی کیے ہیں, لیکن آپ کو جگہ نہیں پر ہو رہی آپ کی. ابھی بھی پاکستان کے جتنے بھی ٹاپ بالرز ہیں نا PSL میں, ٹاپ بالرز پاکستان کے, وہ جتنی تیز گیند کرتے ہیں اتنا آسانی سے اور وہ چھکا لگاتا ہے. PSL میں اس نے ثابت کیا ہوا ہے, 10 گیندوں پر 35, 40, 42. آسٹریلیا کے میچ میں یہ انہوں نے بڑی اچھی شاٹ کھیلی تھی ایک میرے خیال سے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر, میں کراچی سے وحید ہوں. جی فرمائیے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ کی ہمیں ٹھیک آ رہی ہے, سوال بتائیے. سر جی سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان والا ٹیم ہے نا, اس میں جو T20 کی ٹیم ہے, اس میں ایک سینئر پلیئر ہونا چاہیے تھا, یا بابر اعظم یا محمد رضوان. ان دونوں میں سے ضرور ایک ہونا چاہیے تھا ان میں جو سلیکٹر نے اسکواڈ سلیکٹ کیا ہے, کیونکہ اگر ان میں سینئر ایک پلیئر ہوتا تو ساری ٹیم کا حوصلہ بڑھاتا. ابھی اگر پاکستان کے 2 اوپنر بیٹسمین چلے گئے اوپننگ پہ, اس میں سے جب ایک ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کا سوال, بہت شکریہ. روزہ شریف لگا ہوا ہے بھائی کو, ان سے سوال نہیں کیا جا رہا ٹھیک سے, لیکن آج یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. آج کسی بھی ہمیں سینئر پلیئر, ہمارے پاس آلریڈی شاہین ہے, حارث رؤف ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے. عاقب جوید سینئر ہیں بھائی, محمد یوسف سینئر ہیں, ادھر اپنا اظہر محمود سینئر ہیں, نوید اکرم چیمہ صاحب بہت سینئر ہیں, بہت سینئر ہیں. لیکن آج مجھے بہت یاد آئی ان دونوں کی. کیوں؟ بہت یاد آئی مجھے, برداشت نہیں ہوا کہ ہم جیت گئے. مجھے بہت یاد آئی. کیوں؟ پھر میں نے کہا کہ ان کو کال کرنا چاہیے, جتنے بھی لوگ کہہ رہے تھے نا اٹس ٹائم ٹو کال بابر اینڈ رضوان, تو اب کال کر کے کہہ دینا چاہیے کہ ابھی تھوڑا سا اور ریسٹ کریں. 74 رنز پہ آپ کی وکٹ گری پہلی, یہ 5.5 اوور. ٹھیک ہے بنتا ہے, یہ دیکھیں پہلے کبھی دیکھا آپ نے 5 اووراں وچ تسی 70 مارے, 10 بہت اچھا کھیلا. لیکن بابر کے 6000 رنز ہیں. اے کہاں لے کے جاؤں میں 6000. دیکھیں اب نا میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو, چونکہ جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی کرکٹ کا تقاضا کیا ہے, انفرادی ٹیلنٹ یا انفرادی اس سے نکل آئیں. یہ وہ میرا پسندیدہ ہے, میں اس کو نہیں کرتا, وہ اس کو نہیں کرتا. یہ جو کھیل رہے ہیں ان کی کارکردگی کے اوپر نہیں, بہترین پلیئر ہے بابر. دیکھیں بابر اچھا پلیئر ہے, بٹ آپ دیکھیں اگر کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو بھائی اس کے ساتھ آپ کمپیئر نہ کرو, آپ اس کو سپورٹ کرو. ٹویٹ کرنا چاہیے, صحیح بات ہے. فخر نے کی, سلمان علی آغا نے کی, اماد وسیم نے کی, بابر اعظم کو, بابر کو بڑا ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن نہیں کریں گے میرے خیال. اچھا ایک اور بات دیکھیں کہ USA کی جو ہار تھی ہماری, جو پچھلے سال کی ہماری T20 کی پرفارمنس تھی, اس کے بعد تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم ہمارے نئے بچے کچھ تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بابر اعظم اگر وراٹ کوہلی کے لیے کہہ سکتا ہے نا دس شیل پاس کرنا چاہیے, دس ٹو شیل پاس, تو پھر حسن نواز کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور حارث کی بھی تعریف کرنی چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور یہ سارے پاکستان سے کھیلے ہیں, اور آپ بھی پاکستان سے کھیل رہے ہیں. یہ جب آپ کے نوجوان کھلاڑی آتے ہیں نا تو ان کی حوصلہ افزائی مثبت انداز میں کرنی چاہیے, تنزیہ انداز میں نہیں کرنی چاہیے. حسن نے کہا ہے نا سر ابھی کہ وہ شاداب نے ہمیشہ سپورٹ کیا, کہ بھائی نے کہا کہ 5-0 بھی لگ جائے تو تم کھیلو گے, تو یہ ایک مورل آپ کو سپورٹ ہوتی ہے نا, آپ کے کپتان کہتا ہے کہ آپ کو نہیں ہٹانا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کامراج منگول سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرا قادر بھائی سے سوال ہے کہ یہ جو کیا نام ہے بابر اور رضوان کے بغیر ہم نے اتنی شاندار جیت حاصل کی ہے, اور جو ینگسٹر نے جن کو موقع ملا اور انہوں نے بھرپور اپنا اس کا فائدہ اٹھایا ہے, تو یہی چیز ہے نا کہ جب PR چلتی ہے کہ اگر بابر اور رضوان نہیں ہوتے تو 20 رنز بھی نہیں بنا سکتے, 30 رنز بھی نہیں بنا سکتے, تو ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے قادر بھائی؟
جی بہت شکریہ آپ کا قادر صاحب. ہم لوگوں نے میسج کیا کر کے سوال کرایا. نہیں ابھی ہم نے شروعات میں یہ چیز کی تھی, آپ کو یاد ہے آپ سب, ہم نے شروعات ہی اس سے ہی کی ہے کہ جب بابر کی یاد تو آ رہی ہوگی آج, یاد ہے, تو وہ یہی حافظ صاحب نے کہا تھا کہ ہاں کچھ لوگوں کو یاد آتی ہے جو روح پوش ہوتے ہیں اور رو بوٹ ہوتے ہیں, یاد ہے آپ, تو یہ وہی آنسر ہے سر. دیکھیں ان دونوں کی یاد کیوں نہیں آتی, ہم لوگ کل بھی ان کو دیکھ رہے تھے ایل سی سی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے, بابر اعظم کے دوست اسپیشل آئے ہوئے تھے ان کو دیکھنے پریکٹس کرتے, لیکن انفارچونیٹلی اسپنر نے پھر آؤٹ کر دیا بابر کو. نہ دسیا کرو یار, وہ پریکٹس سے آؤٹ نہ دسیا کرو یار. سر میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ پریکٹس میں بھی ایک کلب لیول کے بچے نے کلب کے بچے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بولر کی اپریشیٹ کر رہے ہیں یار, جس نے بابر کو آؤٹ کیا, کنگ کو آؤٹ کیا نا یار. ویسے نا ایک چیز کہنا چاہوں گی, ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گی, کل ہمیں ایک کال آئی ڈینمارک سے, سوال بہت اچھا کیا تھا انہوں نے, وہ ویسے میرے خیال سے وہ اوورسیز انڈین ہوں گے. پاکستان میں ہم لوگوں کی جو ہم لوگ فینز ہوتے ہیں نا, ہماری مینٹالٹی بھی ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارا بھی وہی سلیکشن کمیٹی والا مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے. ہمیں بڑا ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں حافظ صاحب ایک ورڈ بولتے ہیں کرکٹ لٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے. اچھا فینس کے پاس نا اتنے اچھے سوال ہونے چاہیے کہ مطلب جواب دیتے ہوئے آپ کو اچھا لگے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک پاکستان میں نا بدقسمتی سے زیادہ ہوتا نہیں ہے اس قسم کی, ہونی چاہیے گفتگو. ہاں یہ جو آپ کے ٹاپ پلیئرز ہوتے ہیں نا, یہ آپ کا فخر ہوتے ہیں, یہ آپ کی شان ہوتے ہیں, آپ کو بہت توقع ہوتی ہے, یہ آپ کے فلیگ کیریئر ہوتے ہیں بیسکلی. بالکل, یہ دنیا میں آپ کا جھنڈا لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی غلطیوں کے اوپر بھی اتنی زیادہ سختی ہونی چاہیے, ان کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں اور جو ان کے کولیگز ہیں ان کو ان کی جو ذاتی زندگی ہے نا اس کو چھوڑ کر جو کھیل ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. کون کب کیسے اچھا کھیل رہا ہے نہیں کھیل رہا ہے, اور غیر ضروری طور پر کسی کی حمایت بھی نہیں کرنی چاہیے اور بے جا کسی کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے. ابھی گزشتہ چند دنوں سے دیکھیں کہ ٹویٹر جو ہے وہ بڑا پڑا ہے, شاہین آفریدی کا رگڑا لگ رہا ہے, سب ایک سے ایک بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک. وہ کون لگوا رہا ہوگا؟ اچھا السلام علیکم جی, کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ فاضل کیانی بات کر رہا ہوں کشمیر سے. قادر بھائی سے سوال ہے میرا. جی فرمائیے. قادر بھائی سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں ینگ ٹیم ہے, انشاءاللہ انہوں نے آج جیتا ہے, انشاءاللہ آگے بھی جیتیں گی. میرا یہ سوال ہے کہ جب فخر اور سائم فٹ ہو کر آ جائیں گے تو اس ٹیم کا کمبینیشن کیا بنے گا, پلینگ 11 تو اسٹرانگ بن سکتی ہے, وہ مجھے بتا دیں. سر دیکھیں فخر سائم اگر ہوتا ہے تو پھر آپ کا حسن نواز ون ڈاؤن آ جائے گا. ایک مشکل ہے, کروشل ایک سوال ہے, مشکل ہے بہت, وہ نا بہت اس میں, لیکن ایک اس کی اس پرفارمنس کے ساتھ نا, اچھا وہ پہلے شاہین والی بات میں یہ بڑی دلچسپ بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر, جو آپ کا سوال ہے نا یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ کیا ہے, اگر آپ اپنے سب سے اچھے گیند باز کو پرفارمنس اچھی ہے, بابر کے ساتھ کتنا وقت ہو گیا پرفارمنس اس کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن کیا ہم نے کہا یار اس کو نکال دو ٹیم سے, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو. زیادتی اس کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی, کپتان بنا کر اور غیر ضروری طور پر اس کو نا 16 کی ٹیم میں سے آسمان پر چڑھا کر. ٹھیک ہے, اگر یہ نہ ہوتا نا آج اس کے رنز دیکھتے سب سے بہتر ہوتے. ٹھیک ہے, تو جو شاہین کے ساتھ گزشتہ چند دنوں سے ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پرفارمنس خراب ہے, کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان وہ بھی مینٹلی طور پر ایک اپسٹ ہوتا ہے بندہ, ایک مینٹلی پیس چاہیے ہوتا ہے. آؤٹ کرنے ہیں نا, اسی نے کرنے ہیں. سر اس نے پہلے اوور میں وکٹ لی ہے نا آپ کی ٹیم, آپ کیچ کس نے کیا ہے؟ حارث رؤف نے. سب سے زیادہ وکٹیں کس نے لی ہیں؟ حارث نے. 5 آؤٹ دونوں, آدھی ٹیم کو ان دونوں نے مل کے آؤٹ کیا. اس طرح دیکھیں نہیں کرنا, یہ بابر کے ساتھ ہو وہ بھی غلط ہے, یہ کسی کے ساتھ انڈیویجولی طور پر آپ اس کو ٹارگٹ کرتے رہے. اب آگے ان کا سوال, دیکھیں نازک صورتحال, ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جو ایک آپ کو آتی ہے نا کہ ایک امید کی کرن یا روشنی نظر آتی ہے کہ دیا جلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ حسن نواز نے اور حارث کی پرفارمنس نے اب ایک مقابلے کی فضا پیدا کی, خلا بھی پر کر دیا. خلا بھی پر کر دیا. وہ کیسے مقابلے کی فضا بھی پیدا کی ہے کہ سائم اور فخر اگر واپس آتے ہیں, اوپن آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا 1 ڈاؤن حسن نواز آ جائے گا, 2 ڈاؤن آپ کا حارث آ جائے گا. پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی کپتان کہاں جاتا ہے. ہاں, کپتان نے 1 ڈاؤن کھیلنا ہے. یہ پھر آپ یہ آئے گی کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں. پھر نیچے آپ نے اب دیکھیں, جب آپ کے پاس 4 کھلاڑی ایسے آ گئے نا جو ہائی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں, اب آپ نیچے آ جائیں, عبدالصمد ہائی اسٹرائک ریٹ, خوشدل شاہ ہائی اسٹرائک ریٹ, عرفان خان نیازی ہائی اسٹرائک ریٹ, ٹھیک ہے,
फ़हीम अशरफ स्ट्राइक रेट मिनिमम 30 रन्स। ठीक है, तो ये आपके पास ना एक आप सामने खाका नज़र आ रहा है। देखें जैसे हमने बात की थी ना कि मेहरान मुमताज़, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, मुबस्सर खान, एक और कौन सा स्पिनर है पाकिस्तान? कासिम अकरम, एक और भी स्पिनर है आसिफ अफरीदी। नहीं, ये 4-5 आसिफ अफरीदी, उस्मान तारिक, आपका लंबा, ये जो 4-5 है, ये जो 4-5 है ख्वाहिश साहब, ये जो 4-5 है ना, उसामा मीर, नहीं ये 4-5 ये नए हैं, ये उस जगह पर नहीं है। इनमें मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट है, इनमें से आप पिक कर सकते हैं। मेहरान मुमताज ने बैटिंग भी की है, हाँ, आप इनमें से डेवलप कर सकते हैं यार। हम किसको 5 जो टेस्ट, सर आपके पास एक लड़का है, अगर आप हाफिज साहब उसको देखें ना, मोहम्मद शहजाद, हाँ शहजाद मुल्तान से खेलता है मिडिल ऑर्डर। हाँ जी यार, वो एक तो फास्ट बॉलर भी है, और एक उसने अपना ये जो 4 डे और हुई है सारी रीजन्स हुए हैं उसमें टॉप भी किया है उसने, मतलब सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे, हाँ शहजाद को, ऐसे लड़कों को भाई स्ट्राइक फोर्स, ये डिपार्टमेंट भी खेलता है कोई, ये डिपार्टमेंट भी है, आई थिंक सो। सुई कैसा है, ओजी या पीआईए मेरे ख्याल में, नहीं पीआईए नहीं है, ये किसी डिपार्टमेंट से खेलता है। इसने उधर भी परफॉर्मेंस बड़ी है, पीटीवी में सर सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म किया, माय बॉयज, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की है। अच्छा